میرا نام ہے عبدالجلیل. میں PGMT کا پریزیڈنٹ ہوں. آل پاکستان کا اور کمرشل ایکسپورٹ ایسوسیشن کے میں ایڈمنسٹریشن چیئرمین ہوں. EPSIA جو ایک ادارہ ہے، آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹ ایسوسیشن، اس کا میں 2 دفعہ چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. اور PGMT پشاور جیم منرل ٹریڈ یونین، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. اصل میں تو اس کو میوہ منڈی کہتے تھے. یہاں پہ پہلے یہاں لوگ میوے کا کام کرتے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حاجی عاشور، اور میرا والد تھا، اس کا نام تھا عبدالرشید. ان لوگوں نے مل کے مومندی ایجنسی میں 1957 میں ہمارے پیدائش سے آگے ان لوگوں نے وہ مائننگ کی اور وہاں سے زمرد نکالا، اور پھر افغانستان سے کچھ لوگ لے آتے تھے یاقوت. تو پھر یہ منڈی آہستہ آہستہ وہاں سے شروع ہو گئی 57 سے. ویسی تو یہ میوہ منڈی تھی. میرا نام کامران خان ہے اور میرے دادا کا نام حاجی عاشور ہے، جنہوں نے یہ بزنس ڈیولپ کیا تھا پچھلے 50 سال پہلے. ہم یہ جیم سٹون کا کاروبار کر رہے ہیں نسل در نسل، اور اس وقت یہ سب کچھ ہم سنبھال رہے ہیں. شہزاد میرا نام ہے، اور تقریباً 2006 سے میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے ہم کمپلیٹ فیسٹنگ جو ایڈوانس کٹنگ ہے جو ساری دنیا میں چل رہی، وہ ہم کر رہے ہیں. بیسکلی تو یہ ہے کہ اس کی جو اچھی مشینری ہے وہ باہر سے ہی آتی ہے. ادھر لوکل بھی وہی مشینری بن رہی ہے ابھی ماشاءاللہ کافی اچھے لیول پہ، لیکن وہ لوگ آگے جا رہے ہیں. ہمارا ایک خراد والا مشین بناتا ہے، ان کے انجینئرز بناتے ہیں. ان کے سکولز میں ایسے انجینئر بنائے جاتے ہیں کالجز میں، جو آگے ایک چیز کو ٹیکنیکلی اس کے اینگل پراپر ایڈجسٹمنٹ سب کچھ چیک کر کے اس کے بعد وہ مشین جو ہے مارکیٹ میں لاتے ہیں. ہمارے ہاں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سکول میں کالجز میں بالکل ہے ہی نہیں، اس کا نام بھی نہیں ہے. کوئی اچھا سٹون ہوگا تو اس کے بہت زیادہ پرائس کروڑوں میں ہوں گے، جو کمزور ہوگا وہ ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں. خدا کے فضل سے پاکستان میں جتنے سٹون ہیں وہ باہر دنیا سے لاکھ درج اچھا ہے، اور پاکستان میں جتنے ریئر سٹون ہیں وہ باہر نہیں ہے. صرف ایک ڈائمنڈ ہے جو وہ نہیں ہے یہاں پہ. باقی جو ایمرلڈ، روبی، سفائر، تورملین، ایکویمرین، نیپرائٹ، جیٹ، جیڈائٹ، جتنے بھی سٹون ہیں اور جتنے اقسام کا ہے، ایون کہ ٹوپاس تک. کاٹلنگ میں ایک مائن ہے ٹوپاس، جو دنیا میں ریئر ہے، کیونکہ یہ پنک ٹوپاس بہت کم آتے دنیا میں. یہ دنیا میں یہی پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہے. پہلے تو ایسا تھا کہ ایکسپورٹ صحیح تھا، یہاں پہ کوئی ٹیررزم سسٹم نہیں تھا. لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، مال آتے جاتے تھے. ابھی تو یورپین یا ایسے لوگ آتے بھی نہیں ہیں. اور فی الحال جو تھوڑا بہت چل رہے ہیں تو وہ چائنیز وغیرہ آتے ہیں، وہ چلا لیتے. اور زیادہ تر کام لوگ آج کل ای بے پہ اور پے پال پہ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس فیور میں نہیں ہوں، کیونکہ پراپر جو ہم ایکسپورٹ کریں تو وہ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. موجودہ جو صورتحال ہے یہ تو مطلب ابھی آپ نے خود بھی سروے کیا ہوگا، مطلب تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے، کیونکہ آن لائن جو کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر جو پے پال ہے وہ بینکاک میں ہے، مطلب اور کنٹریز میں ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے. ہمارے لیے یہ سہولت اگر حکومت پاکستان میسر کر سکتے ہیں کہ پے پال اکاؤنٹ یہاں پر ہمارے لیے وہ پیدا کر لینا، تو یہ بالکل بہتر ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم بہت تکلیف سے یہاں پر گزر رہے ہیں آج کل. اور اس سیکٹر کو اگر تھوڑا سا ڈیولپ کیا تو پشاور جو ہے دوسرا سیالکوٹ بن سکتا ہے. زیادہ تر باہر سے آتے ہیں، لوکل ادھر سے کم ہی وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اس طرف راغب کریں. کہ چائنیز جو ہے نا وہ بہت خریداری کر رہے ہیں،
اور بہت زیادہ ان چیز میں انٹرسٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر یورپین ایک چیز آپ کو $100 میں لیتے ہیں تو چائنیز لوگ جو ہے وہ $150 پہ لیتے ہیں. کوئی حکومت کی طرف سے فیور بھی نہیں ہے ہمارا کہ وہ ہمارا فیور کرے. ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ سوات کا جو مائن ہے ہمارا وہ دنیا کا ٹاپ کلاس کا ایمرلڈ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اس کے لیے کٹنگ کا ایک سسٹم بنائیں جو یہاں سے کٹ کرے اور پھر وہاں آپ یہاں سے کٹ کر کے آپ ایکسپورٹ کریں یورپ کو, کیونکہ دنیا کے جو اچھے برانڈز ہیں وہ سوات کے مال کو یوز کرتے ہیں. یہی تمہارا مال جاتا ہے انڈیا, وہاں سے کٹ ہو کے یورپ چلا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں پراپر ایک سسٹم جم سٹی بنائیں, اس میں کاریگر بٹھائیں, اس کو انٹرنیشنل مشینیں وہاں سے لائے. جو مائننگ کا سسٹم ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہے, بلاسٹ پہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا پورا ڈیٹیکٹر ہونا چاہیے جو ڈیٹیکٹر اس کو دیکھے کہ بھائی یہاں پہ ایمرلڈ ہے, پھر وہاں کھدائی کر کے نکالے. ابھی بلاسٹ کرنے سے جتنے بھی جو سٹون ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. کہ یہاں پر جب ہم اچھا پتھر لیتے ہیں تو وہ بینکاک بیچتے ہیں اس کی لیبارٹری کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مشینیں وغیرہ آ جائیں بیرون ملک سے, یا ہم مطلب یہ کہ جہاں سے بھی ہو کہ یہ مطلب یہ جہاں پر یہ نئے لوگ آ رہے ہیں اور یہ سیکھ جائیں اور یہ ہمارا کام اور بھی ڈیولپ ہو جائے. ایک تو ادھر ایکسپلوزو مٹیریل بہت مہنگا ہے, دوسرا ادھر راکس ہیں سخت ہیں تو بہت مشکل سے نکلتا ہے اور کم نکلتا ہے. اور اس کے مقابلے میں افریقہ سے وہ مٹی سے نکل رہا ہے بڑی آسانی سے اور بہت اس کے ریٹس کم ہیں. ساری دنیا ان کو امپورٹ کر کے دوبارہ اس کو فیسٹنگ اس کی کر کے اور دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں. بہت سارے چیلنجز ہیں یہاں پر. لیبارٹریز نہیں ہیں یہاں پر, مطلب یہ کہ کوئی چیک کرنا ہو اس کے لیے سرٹیفکیٹ بنانا ہو وہ نہیں ہے, اس کے لیے سہولت اگر میسر کر دے. یعنی میں تو یہی ارادہ رکھتا ہوں کہ پاکستان کا نام دنیا میں مشہور ہو جائے جم کے حوالے سے, کیونکہ دنیا میں جدھر بھی جم ہے نا تو اس میں کوئی پروسیس وہ لوگ کر لیتے ہیں. کسی کو ہیٹ کر لیتے, کسی کو ٹریٹ کر لیتے, لیکن اللہ نے ہمیں اتنا اچھا نوازا ہے کہ ہمارا نیچرل سٹون ہے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ ورک کرے. یہ مارکیٹ کا حالات دیکھے, جو تاجروں کو تجارت میں تکلیف ہے, جس کو یعنی کمزور ہوئے اس کو فیور دے, اس کو حوصلہ افزائی کرے کہ وہ آگے چلے. کیونکہ مارکیٹ ہمارا خراب, رش کا حال آپ نے دیکھا, سیکورٹی کا حالات آپ نے دیکھا, پارکنگ کا حالات آپ نے دیکھا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں سے اور یہاں تک بالکل یہ بلاک لگائے, اس کو پورا ایک بیس کے سسٹم پہ اس پہ اچھے سے لائٹنگ لگائے. ہم ہر ہفتے اس میں ایگزیبیشن کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ آؤ جتنے سٹون ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہے.